السلام علیکم. کہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، کہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر عالی وقار اور حاضرین مجلس، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے. جی ہاں حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ اے بندے، کہیں تو اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و ملزوم ہے. اس نماز کے بغیر نہ تو اسلام کا تصور ہے، نہ تو ایمان کا. صدر عالی وقار، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز. غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دن کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبروں میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے. تو پھر تم نماز کو قائم کرو. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو پھر تم نماز کو قائم کرو کہ کہیں تمہارا حشر بھی نمرود، فرعون، حامان، نمرود جیسے بدبختوں کے ساتھ نہ ہو. تو پھر تم نماز کو قائم کرو، کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، یہی دن کا ستون ہے اور یہی چہرے کا نور ہے. تو پھر تم نماز کو قائم کرو. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ. کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا. آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب، تو ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سفر ہم نوا، ہم سفر ہم نوا، ہم نشی ہم قدم، ہم نشی ہم قدم، ہم سفر ہم نوا، ہم نشی ہم قدم. والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم. اپنی سب خواہشوں کا گلا گھوٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر غم، اپنی سب خواہشوں کا گلا گھوٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر غم. ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم، ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم. والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم. پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر، فکر اولاد میں کی سفر در سفر. پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر، فکر اولاد میں کی سفر در سفر. ان کو محبوب ہم کو چاہو حشم، ان کو محبوب ہم کو چاہو حشم. والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم. نوجوانی بڑھاپے میں ڈھلتا رہا، روز و شب جن کے خاطر وہ گھلتا رہا. نوجوانی بڑھاپے میں ڈھلتا رہا، روز و شب جن کے خاطر وہ گھلتا رہا. آج
हैं कम, आज बच्चों को वो याद आते हैं कम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। आपको देखना है इबादत मेरी, आपके काम आना सादत मेरी। आपको देखना है इबादत मेरी, आपके काम आना सादत मेरी। आप मेरे तो मेरे है लोहो कलम, आप मेरे तो मेरे है लोहो कलम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। हमने समझा नहीं है मकाम आपका, घर में रहमत ही रहमत कयाम आपका। हमने समझा नहीं है मकाम आपका, घर में रहमत ही रहमत कयाम आपका। आपको देखना देखना है हरम, आपको देखना देखना है हरम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। तोहफे किबरिया सर पे हाथ आपका, बाइसे सर बुलंदी है ज़ात आपकी। तोहफे किबरिया सर पे हाथ आपका, बाइसे सर बुलंदी है ज़ात आपकी। आपके दम से आजाद है गम से हम, आपके दम से आजाद है गम से हम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। हम सफर हम नवा, हम सफर हम नवा, हम नशी हम कदम, हम नशी हम कदम। हम सफर हम नवा, हम नशी हम कदम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाबी हासिल की थी, लिहाजा जो बच्चे इम्तिहान में 1, 2, 3 नंबरात पर फाइज हुए हैं उनको मदरसा की तरफ से इनामात से नवाजा जा रहा है। लिहाजा जिन बच्चों का नाम लिया जावे वो स्टेज पर आए। अब एक हमारे साथियों की भाई तमन्ना हुई है कि हमारे बीच मौलाना वक्कार साहब बैठे हुए हैं, तो साथियों की दिली तमन्ना है कि वो कुछ नज़्म कलिमात हमारे सामने पेश करें। मौलाना वक्कार साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़्म तो वैसे पुरानी है, कारी एहसान साहब मोहसिन ने भी पढ़ी है, कारी इम्तियाज साहब ने भी पढ़ी है, ऐसे बहुत से लोगों ने पढ़ी है, लेकिन इस नज़्म के साथ कुछ मेरा दिली ताल्लुक है। इसके जो चंद अशार है वो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को छूने वाले हैं, इसलिए मैं आप हजरत के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बस मेरी निगाहों में
بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، ذات مصطفیٰ کی، ذات مصطفیٰ کی روشنی نرالی ہے، بس میری نگاہوں میں امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی ابو حنیفہ ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے، اور کوئی غزالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، ساری ماؤں بہنوں کی، ساری ماؤں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ اس اشعار پر ماشاءاللہ قاری صاحب بھی جانتے ہیں، بہت خوبصورت اشعار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اور جب قاری صاحب نے پڑھا تھا ان کو 2 بار یہ اشعار پڑھایا گیا تھا، مجھے یاد ہے جب قاری احسان محسن نے بھی پڑھا تھا ان کو بھی 2 بار پڑھایا گیا تھا، اس لیے آپ
آپ کی ذات اقدس میں پیش کر رہا ہوں. اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے. اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے. تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میری نگاہوں میں. ایک بار درود شریف پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بادکٹ بھی ساقی بھی شاہ بھی بخاری بھی، بادکٹ بھی ساقی بھی شاہ بھی بخاری بھی، بادکٹ بھی ساقی بھی شاہ بھی بخاری بھی، آپ کے دریچے کا، آپ کے دریچے کا ہر کوئی سوالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھی ہمارے بچوں نے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو بچوں کا نام لیا جائے گا وہ اسٹیج پر آئیں گے اور اپنا انعام مولانا محمد صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں گے. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے کل 7 طلبہ ہیں. نمبر 1 محسن یونس بھائی. محسن یونس بھائی کیا سے؟ زینب احمد بھائی. طہور عبد القادر بھائی. مصباح عبد الصمد بھائی. فرحان جاوید بھائی. فرحان جاوید بھائی آ گیا. عائشہ حنیف بھائی سورٹھیا. جیشان منا بھائی. ماشاءاللہ. اب دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے کل 9 طلبہ ہیں اور وہ آئے اور اپنا انعام مولانا شوکت صاحب سے حاصل کر لیں. آفریدین مرحوم حنیف بھائی. احسان ساجد بھائی سورٹھیا.
زارا عبدالصمد بھائی، ریحان عبدالرزاق بھائی، ثانیہ اقبال بھائی، افرا عثمان بھائی پرمار، حارث ریاض بھائی گوگدا، عادل یونس بھائی، شعیب الطاف بھائی مسانے، اسی طرح تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے آفریدین مرو منیب بھائی، احسان ساجد بھائی، زارا عبدالصمد بھائی، ریحان عبدالرزاق بھائی، ثانیہ اقبال بھائی، افرا عثمان بھائی، حارث ریاض بھائی، عادل یونس بھائی، شعیب الطاف بھائی، یہ دوسرا نمبر لانے والے 9 طلبہ کرام ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے 9 طلبہ ہیں، وہ بھی آئے اور ان کا انعام مولانا ساجد صاحب سے حاصل کریں۔ انس شبیر بھائی شیخ، ایمن شفیع بھائی، معاذ یونس بھائی، انس شبیر آگے چلو، ایمن شفیع، انس شبیر، معاذ یونس، المیز عبدالرزاق بھائی گنیجا، سکینہ شفیع بھائی، ارمان عبدالرزاق بھائی، سکینہ شفیع بھائی، ارمان عبدالرزاق بھائی، فاطمہ شفیع بھائی، ثواف یونس بھائی، محمد ریاض بھائی، فاطمہ شفیع بھائی، ثواف یونس بھائی، محمد ریاض بھائی۔ اب جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کو مدرسہ کی جانب سے ایک گروے کا سیٹ اور ایک صاحب خیر کی طرف سے ایک پانی کا جگ اور 6 گلاس کا سیٹ دیا جاتا ہے۔ وہ آئے اور اپنا انعام مولانا عنایت صاحب کے ہاتھ سے حاصل کرے۔ پروگرام میں جو بچے شریک ہوئے تھے وہ سب بچے آ جائے بھائی۔ احمد، ثانیہ، ثنا، رمشا، ریان، محسن، عمارہ، عائشہ، معاذ، سکینہ، زارا، عائشہ، احمد، عمارہ، احمد، ثانیہ، ثنا، رمشا، ریان، محسن، عمارہ، عائشہ، معاذ، سکینہ، زارا، عائشہ۔ ہاں عمارہ اور احمد دونوں آئے۔ عمارہ، احمد حافظ اشفاق کدھر ہے؟ احمد، اس بچے نے ایک مکالمہ پیش کیا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی، اور اس بچی نے ایک تقریر پیش فرمائی تھی اور مکالمہ کے اندر حصہ لیا تھا۔ اللہ تمام صاحب خیر حضرات کو خوب برکت عطا فرمائے اور جان مال کے اندر خوب برکت نصیب فرمائے۔ اب ہم صدر جلسہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض کرے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب اچھا کہا ہے، اس سے نہیں ہے اپنے ہی قد کا اندازہ، اسے نہیں ہے
اپنے ہی قد کا اندازہ وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ مولانا عنایت صاحب جن کا نمبر بھی نہیں آیا تھا، لیکن ان کو مدرسہ کی جانب سے، صاحب خیر حضرات کی جانب سے کل انشاءاللہ جنرل انعام یعنی کہ تمام طلبہ کرام کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کو بہت خوب بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اب میں مولانا ساجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے جلسے کے تاثرات کو پیش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور معزز علماء کرام، کافی دیر سے ہم بچوں کے منہ سے، بچوں کی زبانی اسلام کی بنیادی تعلیمات سن رہے تھے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا اصل مقصد ہے، بنیادی تعلیم کو یاد کرنا، حاصل کرنا، یہ ہم پر فریضہ بتایا گیا۔ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا اور جاننا فرض ہے، اور یہ ضروری بھی اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، نبی کی بعثت کا مقصد بتایا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ نبی کی بعثت بتایا، بعثت کا مقصد بتایا، بنیادی چیز۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے آج سے 100 سال پہلے آزادی کے وقت پر امت کے حالات کو بھانپ کر یہ بات فرمائی تھی کہ آئندہ 100 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ان مسلمانوں کے ایمان کو مکاتب کی دیوار کے نیچے دبا دو۔ اور اسی قول اور اسی بات کے تحت ہمارے اکابر نے پورے ہندوستان میں یہ مکاتب کا جال بچھایا۔ اب چونکہ اس وقت کے اندر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لوگ اپنی تدبیر کرتے ہیں، ہم اپنی تدبیر کریں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیلنج آیا کہ اس وقت کے اندر اسلام کے ایک ایک شعار پر حملہ ہو رہا ہے۔ حجاب پر ہوا، اذان کے مائکوں پر ہوا، اب آئندہ مہینے کے بعد یعنی جون سے جو اسکول کی تعلیمات شروع ہو رہی ہے، وہ اسکول کی تعلیمات میں دوسرے مذہب کی
जो धार्मिक बातें पढ़ाई जाएगी और उसका फैसला भी हो चुका। तो इस चैलेंज का मुकाबला हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात तो ये कि हर मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जहाँ पर मकतब है नहीं है वहाँ तो जल्दी शुरू करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महुआ और महुआ अतराफ में हर जगह मकतब है। बल्कि अब तो एक नई तहरीक के तहत मौलाना इनायत साहब वगैरह की फिक्रों से ये पोल्ट्री फार्म और कोल्ड में भी मदरसे शुरू हो रहे हैं। मकातिब 10-12 मकतब शुरू है और भी करने जा रहे हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए। तो जहाँ पर मकतब नहीं है वहाँ पर मकतब शुरू करें। जहाँ पर मकतब है उन मकतब वालों का सबसे पहला काम ये है कि अपने मोहल्ले के घर का सर्वे करें, मकानों का सर्वे करें। एक बच्चा भी हमारा मकतब की तालीम से महरूम न रहने पावे। अगर इन मकतब की तालीम के अंदर हमारा बच्चा पहुंच गया, चाहे वो कुंजहान है, कुछ पढ़ता नहीं है, 2-2.5 घंटे बैठकर चला आएगा, लेकिन जो होशियार बच्चे पढ़ते हैं उनका सुन सुनकर उसके दिमाग के अंदर इस्लाम के बुनियादी हकाइक बैठ जाएंगे। वो कभी इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी गैरत इतनी जाग जाएगी कि वो मौत तक अपने ईमान की हिफाजत के लिए अकेला काफी होगा। ये मकतब की तालीम का नतीजा है। मौलाना वली साहब ने एक बहुत बड़ी मिसाल देकर समझाया था। एक जगह की कारगुजारी देकर एक जगह पर प्रिंसिपल ने बच्चों को जमा करके बहुत सारे सवालात किए, हाथ में बॉल पेन ली, बच्चों से पूछा, बच्चों ये क्या है? देखो इस वक्त बच्चों पर कैसी मेहनतें हो रही और हम सब जो है नींद में सोए हुए। बॉल पेन हाथ में ली, कहा बच्चों ये क्या है? बच्चों ने जवाब दिया बॉल पेन है। प्रिंसिपल ने कहा इसको बॉल पेन क्यों कहते हो? बच्चों ने जवाब दिया कि आपके हाथ में दिखती है। फिर चश्मा लिया, पूछा ये क्या? कहा चश्मा। इसको क्यों चश्मा कहा? कहा हाथ में दिखता है। फिर चौक लिया, फिर लकड़ी ली, फिर और कुछ लिया, 10-12 चीजें हाथ में लेकर प्रिंसिपल ने बच्चों से सवाल किया। बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों के जवाब पर प्रिंसिपल ने फिर सवाल किया। बच्चों ने कहा ये इसलिए कहते हैं कि ये चीज आपके हाथ में दिखती है। 10-15 सवालों जवाब के बाद प्रिंसिपल ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों अल्लाह है, डायरेक्ट ईमान पर हमला। बच्चों अल्लाह है, सारे बच्चे खामोश। अगर यूं कहते हैं कि हैं, तो फिर प्रिंसिपल का अगला सवाल ये होगा कि है तो दिखता क्यों नहीं? बॉल पेन थी, दिखती थी, चश्मा था, दिखता था, लकड़ी थी, दिखती थी, चौक था, दिखता था, सारी चीजें जो थी वो दिखती थी, तो अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं? ये आज के जमाने में फरमाया कि अक्सर अहले बातिल का ये रवैया रहा है कि बच्चों से बड़ों तक पहुंचते हैं, बच्चों पर मेहनत करके उनकी मेहनतों को बड़ों तक पहुंचाते हैं, और हम अपने बच्चों को बच्चा कहकर छोड़ देते हैं कि अभी बच्चा है। हालांकि अहले बातिल यहाँ तक पहुंच गए कि वो तो यूं कहते हैं कि हमें 3 साल का बच्चा दो। 3 साल का, ये यूकेजी एलकेजी क्या हुआ? 4 साल का, 3.5 साल का बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल करके फरमाया कि कितना कुछ वो सिखा देते हैं। तो प्रिंसिपल ने सवाल किया कि बच्चों अल्लाह है, सारे बच्चे खामोश थे। एक बच्चा खड़ा हुआ दीनदार घराने का, और उसने हिम्मत के साथ ये कहा कि प्रिंसिपल साहब आप पागल हैं। अब मुझे पागल कहता है? कहा क्यों? कहा आपके अंदर अकल नहीं है।
प्रिंसिपल साहब ने कहा कि क्यों अकल नहीं है? कहा कि जैसे आप सवाल करके हमसे ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह नहीं है इसलिए कि दिखता नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर अकल नहीं है इसलिए कि दिखती नहीं। बच्चे ने ये कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन इंसान इसका इकरार करता है। उसी में सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह दिखता नहीं है लेकिन है जरूर। तो आज फरमाया कि ये मेहनतें हो रही हैं, इन मेहनतों के सामने हमें अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। कोई बच्चा पहले तो मकतब की तालीम से महरूम ना हो। इसको फरमाया कि मजबूती के साथ हर एक जो है अपना अपना काम समझे। जैसे तबलीग है, जैसे तालीम है और तज़किया, ये तीन चीजें बेअसत का मकसद बताई। यत्लु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, तज़किया खानकाही प्रोग्राम, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, तबलीग, ये तीनों काम जरूरी है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज तालीम है, और इसमें भी मकातिब कुरान ने और इस्लाम ने तो इसको इतना मजबूत किया कि बच्चा पैदा हुआ फौरन उसका मकतब शुरू हो गया कि माँ की गोद उसका मकतब है। जब पैदा हो गया उसे गुस्ल दे दिया, फौरन उसकी तालीम शुरू कर दो। उसके एक कान में अजान कह दो, एक कान में इकामत कह दो। हमारे इस्लाम में तो पैदाइश से मकतब शुरू। हालांकि वो जानता नहीं है, माँ बाप को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता, दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता, इससे पहले उसकी मकतब की तालीम शुरू हो गई। तो हमें जो है फरमाया कि मकतब को मजबूत करना है। कोई भी बच्चा जो है हमारा गैर हाजिर ना हो, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मकतब में ना आता हो। मकतब की तालीमात की जरूरियात को, अहमियत को समझे। यह हमारे बड़ों ने 100 साल पहले इसके अहमियत को लोगों के दिलों में डाला, जिनकी बुनियाद पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए, वरना आज हम यहाँ पर बैठे हुए न होते। अगर आज हमने इन मकातिब को मजबूत कर लिया तो फरमाया कि इन्हीं मकातिब से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बड़े मदरसों में जाएंगे और वो उलमा और हुफ़ाज़ और बड़े बड़े जो है फरमाया कि दीन के दाई और शदाई बनेंगे और कई कई हजारों के ईमान की हिफाजत के सिपह सालार बनेंगे। इसलिए फरमाया कि इन मकतबों की तालीम को हल्का सा न ले, बल्कि इसकी अहमियत को समझे। और फरमाया कि बच्चों को मकतब में लाने के लिए जो करना पड़े वो करें। अगर फरमाया कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनको मकतब में लाने के लिए हर 6 महीने में जलसा करना पड़े तो वो भी करें, लेकिन बच्चों को मकतब में लावे। अब तो हमारे अकाबिर यूं कहते हैं कि मकतबों तो फरमाया कि मोहल्ले में तो मकतब होते ही हैं, लेकिन टेनामेंट हो, फ्लैट हो, फरमाया कि वहाँ पर भी अगर कोई बच्चे वहाँ दूसरी जगह पर नहीं जाते तो वहाँ पर भी मकतब कायम करो। इसलिए बंजर बस्तियों में मुफ्ती महमूद साहब बारदोली की तरफ से जो मेहनतें हो रही हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में जो झुपड़पट्टियाँ हो, जो रोड का काम करने वाले और फरमाया के मेमार का काम करने वाले जो झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने मकतब कायम किए। और बहुत से लोगों ने जो है तालीम बालिगान के जरिए मेहनतें की। बहुत से लोगों ने फरमाया कि जहाँ शहरों के अंदर और देहातों के अंदर जो है मेहनत की, हर एतबार से माशाल्लाह फिक्रें हो रही है। हम इन अकाबिर की मेहनतों के अंदर हाथ बटाएं, हम अपने मालों को, अपने सलाहियतों को इन मकातिब को मजबूत करने के पीछे लगावें। तो इंशाअल्लाह फरमाया कि हमारी ये मेहनतें और हमारी ये सलाहियतें हमें दुनिया में भी आइंदा नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगी, और आखिरत में अल्लाह इन सलाहियतों को लगाने पर अल्लाह आखिरत में हमें जन्नत की नेमतों से मालामाल करेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ اللہ رب العزت نے ہماری مختصر سی محنت اور کم وقت میں یہ اتنا بڑا اجتماع اور جلسہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری نظروں کے سامنے کیا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے جب یہاں کے ذمہ دار حضرات اور اسی طریقے سے یہاں کے مدرسین اور امام صاحبان اور ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی ہمارا مشورہ ہوا کہ بھئی جلسہ کیا جاوے۔ کیوں کیا جاوے؟ کہ بچوں نے محنت کی ہے، کافی عرصے جلسہ نہیں ہوا ہے، اور جو کہ ابھی مولانا نے بھی بات کہی کہ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو دین سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ترقی کے پیچھے کتنا بھی پیسہ لگانا پڑے اتنا لگاؤ، جتنی بھی محنت کرنی پڑے اتنی محنت کرو۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ مشورے میں بات آئی تو پہلے ہی بات آتی ہے انعام کی کہ بچوں کو کیا انعام دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ دار اور ٹرسٹ حضرات کو، مسجد وار جماعت کے ساتھی کو، کہ انہوں نے دل کھول کر کے تعاون کیا۔ بات یہ آئی کہ پورے مہوا کے مجمع کو جمع کیا جائے یا صرف ونڈر پارک کے لوگوں کو، تو بات یہاں پر آئی کہ یہ سب والیوں کو ہی صرف بلایا جائے، یعنی کہ جتنے بچے یہاں پر مدرسوں میں پڑھتے ہیں ہمارے دارالایمان میں، ان کے والیوں ہی بلایا جائے۔ تو آپ جو دیکھتے ہم چاہتے تو انشاءاللہ تعالی مجمع ہزاروں کی تعداد میں جمع کر سکتے تھے، لیکن والیوں کو بلانے کا کارن ہی یہی ہے کہ ہمارے خود والی حاضری دے، ورنہ دوسرے عوام تو آئیں گی وہ دیکھ کر کے چلے جائیں گے، ہمارے علاقے کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مجمع کم نہیں ہے بلکہ یہ 100% مجمع ہے۔ یہ کتنا ہے؟ یہ 100% مجمع ہے کہ جتنے ہمارے بچے یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں ان سارے کے والیوں آئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انعام دینے والوں نے تو ہزاروں روپے کا انعام دے دیا، اس کو بڑے اسٹیج پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اتنا جو انعام دیا ہے یہ بڑے مجمع میں اور بڑے اسٹیج پر پیش کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت کو اور ان کی یہ سخاوت کو اللہ رب العزت قبول فرماوے اور اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ دے۔ اب بات رہ گئی والیوں کی کہ بھئی کافی شکایت ہے ہمارے کاٹھیاواڑ اور سوراشٹر علاقے میں، یہ کافی شکایت ہے جب بھی کہا باہر سے کوئی مدرسین ممتحن امتحان کے لیے آتا ہے اور جو نقص اور کمیاں رہ گئی ہوتی ہے پڑھنے اور پڑھانے میں، امتحان دینے میں، جب کارگزاری لی جاتی ہے تو بات یہاں پر آ کر کے رکتی ہے کہ بچہ غیر حاضری زیادہ کرتا ہے۔ یہ پرشن اور یہ سوال پہلا آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے والدین، لڑکوں کے والی اور ان کے ماں باپ۔ کیا کارن؟ کہ لڑکے کے ماں باپ اپنی خواہشات اور اپنی چاہت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے کہ ہر بیاہ شادی ان کو جانا فرض عین سمجھتے ہیں۔ اب رہ گئی ان کی بات کہ چلو اگر آپ کی عزت کا سوال ہے آپ کو جانا ہی پڑے گا، لیکن بچوں کو ساتھ ساتھ ڈور کر کے لے جانا، ان کے لیے تھوڑی قربانی دینی، یہ بھی کچھ ایک حصہ ہے۔ تربیت بہت بڑی چیز ہے، چونکہ ہم کھانے کے لیے اور اپنے وقت کو وہاں پر لگانے کے لیے بچوں کو مدرسے میں غیر حاضر کروانا اور ان کو چھڑوانا یہ مناسب اور اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے والیوں کو ان باتوں پر دھیان اور توجہ دینا ہے۔ کہنے کا بھی ہمارا سفر لمبا ہے، ابھی ہم حاضری اور غیر حاضری میں سے اونچے نہیں آئے تو ابھی ہم کہاں سے ترقی کریں گے۔ یہ بنجر علاقوں کی بات جو آئی ہے، 10 سال سے قریب یہ محنت شروع ہوئی ہے کہ بنجر علاقوں میں جہاں پر مسجد مدرسہ عبادت گاہ نہ ہو وہاں پر مدرسے کیسے شروع کیے جائے۔ جب یہ بات اوپر سے آتے ہمارے مہوا میں آئی تو اس کے لیے ماشاءاللہ علماء کی ٹیم جمع ہوئی، اور میں نے کہا نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی بلکہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ ایک طرف داتاؤں کی سخاوت ہوتی ہے اور ایک طرف محنت کرنے والوں کی محنت ہوتی ہے اور ایک طرف کسی کی دعائیں ہوتی ہے، تب جا کر کے یہ پورا مکان اور پورا کارخانہ تیار ہوتا ہے۔ کوئی دعا کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے، کوئی پیسہ لگاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ خصوصاً مہوا میں جب ہم نے اس چیز کو دوڑا، پیسوں کی ضرورت پڑی تو مہوا میں دوسرے حضرات تو دیتے ہیں، لیکن ونڈر پارک کے جو ٹرسٹ حضرات ہیں صرف یہاں پر دارالایمان میں نہیں بلکہ بنجر علاقوں میں بھی وہ ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے رہتے ہیں، گاڑی سے لے کر کے پیسوں کا جتنا انتظام کرنا ہو تو انتظام کرتے ہیں، جس کی کارگزاری آج ہمارے سامنے ہے کہ 5 سال پہلے ہم اگر نظر دوڑاوے تو چوکوا، کنٹاسر، ماڈیا، وانگر، یہ بانوڑ پولٹری فارم، بھادروڑ 4 پولٹری فارم اور اسی طریقے سے کھوٹوڑا گودام وستار،
ورک شاپ یارڈ یہاں پر کہیں مدرسہ کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ 4 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے ورک شاپ یارڈ جہاں پر شراب جوا کے اڈے تھے، آج وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ یارڈ جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا ہے، وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ چوکوا کنٹاسر جہاں کے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں مدرسہ بنانے کے لیے، تو ان کو پڑھانا یعنی کہ مجبوراً اور اصرار کے ساتھ وہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے لیے صرف ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ بعض والی ایسے کہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر گاڑیوں کا انتظام کیا ہے کہ گاڑی کا کرایہ بھی ہم دیں گے، آپ صرف بچے دو۔ بعض ہے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے وہاں پر جو ساروجنک جگہ ہوتی ہے وہاں پر کنٹینر رکھ دیے، یعنی کہ بستی والے کیسے کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیے۔ دیال کوٹلا صرف 2 مکان ہے، دیال، وہاں پر بھی مدرسہ شروع ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین کو ایک فکر ہے۔ یہ آج زمانہ یہ ایمان والوں کے ایمان پر حملے کر رہا ہے۔ وہ کس پر حملے کر رہا ہے؟ یہ چھوٹے بچوں پر اور چھوٹی بچیوں پر، 13 سال کی بچی پر حملہ کر رہے ہیں، 14 سال کی بچی پر حملہ کر رہے، جس کا نتیجہ آج ہم ارتداد کی شکل میں دیکھتے کہ وہ ایمان کو چھوڑ رہے۔ تو ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ بھائی 15 سال کی ہماری لڑکی ہوگی اور اس کے پاس ایمان نہیں آئے گا تو وہ ایمان چھوڑے گی نا، اس سے پہلے ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ تو 4 سال کی بچیاں جہاں پر ہمارے بزرگان دین کی یہ محنت ہے کہ 2 مکان ہو 3 مکان ہو وہاں پر بھی مدرسہ شروع کر دو۔ تو یہ بنجر علاقوں میں یہ حال ہے کہ لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ ایمان اللہ اور اللہ نماز کو نہیں پہچانتے 50 سال سے 100 سال سے، تو وہاں پر بھی یہ مکاتب اور مدارس قائم کر دیے گئے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے جیسے کہ مولانا نے کہا کہ 13 سال کی بچی ہماری مدرسے سے فارغ ہو کر کے گئی، ان کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی والی اتنا بشاست پر نہیں ہے اور اتنا خوش نہیں ہے کہ ہم منوبر، مانگرول، بوٹاد اور تلاجہ وہاں پر بچیوں کو بھیجے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بھی ایک آسان کلاس اور آسان کورس کھولا ہے، مومنہ کورس۔ کون سا؟ مومنہ کورس۔ ابھی سوراشٹر میں اس کا وجود بھی نہیں ہے، ابھی پورے سوراشٹر میں مومنہ کورس کا وجود بھی نہیں ہے، اور ہم نے ونڈر پارک میں 8 مہینے سے وہ اس کو کھول دیا ہے۔ یہاں پر ساروجنک جگہ ہے، مومنہ کورس ہم نے کھولا ہے۔ ماشاءاللہ 24 بچیاں پڑھتی ہے، وہی 13 سال سے لے کر کے 18 سال تک۔ کئی شادی شدہ عورتیں بھی وہاں پر آتی ہیں 3-4۔ کیا یہ 3 سال میں ان کو کم سے کم اتنا دین دے دینا ہے کہ وہ دوسری 250-100 بچیوں کو پڑھا سکے؟ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے بزرگان دین کو فکر ہے کہ آج ہماری بچیاں گیروں کے حوالے ہوتی ہے۔ پورے مضمون قائم کی ہے کہ آگوش کفر میں جانے والی مسلم 2 شہزادوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں، کہ ان کی وہ جانے کے بعد کیسی کارگزاریاں ہیں، اس پر ہمارے بزرگان دین روتے ہیں۔ بعض کارگزاریاں یہ آئی ہے کہ پوری سماج مل کر کے اس بچے کو سمجھانے کے لیے جاتی ہے، جو غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے جاتی ہے، تو کورٹ میں گواہی دیتی کہ وہ تمہاری ہے، یعنی کہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کو پہچانتی ہو؟ تو بچی کہتی کہ میں اپنے ماں باپ کو پہچانتی نہیں ہوں۔ تب جا کر کے سرکار وہ غیروں کے حوالے کرتی ہے۔ لیکن یہ الفاظ کب بولتی ہے؟ ہم نے ان کو عصری تعلیمات بھی دے دی۔ جو زیادہ گریجویشن والی ہوتی ہے وہ زیادہ بولتی ہے کہ ہمارا ماں باپ نے بولتی نہیں اور ہماری آزاد زندگی پر تم نے بولو نہ کوئی ادھیکار نہ تھی، ہماری زندگی میں تمہیں ڈسٹرب نہ بنو۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں کون سی بچی کے؟ کہ جس کو صرف اور صرف اسکول کی تعلیمات دی۔ اسکول کی تعلیمات نقصان دہ نہیں ہے، وہ زہر نہیں ہے، ہاں لیکن زہر ہے کب؟ بغیر دین کے جو اسکول کی تعلیمات ہے وہ زہر اور نقصان دہ ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ اگر ہم نے یہ تعلیمات دی ہے تو نفع بخش ہے، وہ سارے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند بنے گی۔ اس لیے مومنہ کورس کھولا گیا کہ بڑی عمر کی بچیاں بھی پڑھے تاکہ کچھ سیکھے۔ آگے اور کچھ ہمیں کرنا ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ تعالی میڈیکل بھی کھولا جائے گا، وہاں پر سیون کلاس بھی کھولا جائے گا، مہندی کلاس بھی کھولا جائے گا۔ ابھی تو شروع کا سال ہے، آئندہ سال سے انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے والیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کے بارے میں غافل نہ رہے، صرف نیکی کو نہ دیکھے، ان کے منکرات کو بھی دیکھے، ان کے گناہوں کے کام کو بھی دیکھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسکول کروا دیا، مدرسے بھیج دیا، اب ہم میٹھی نیند سوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی جاگو، جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم آرام سے سوئیں گے۔ ابھی اگر سوئے ہیں تو پھر جب وہ بچے اور بچیاں بڑی ہوں گی تو جاگنا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے دوڑے بڑھ جائیں گے، ٹینشن بڑھ جائیں گا اور پوری پراپرٹی لے کر کے وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس لیے جب تک ہمارے بچے اور بچیاں چھوٹی ہے تب تھوڑا جاگ لو،
تو پھر ہم آرام کی اور راحت کی نیند سو سکے. اس لیے سارے والیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں تو دارالایمان میں اپنے بچیوں کو بھیجیں. اور بڑی ہو گئی ہے تو ہمارے یہاں پر مومنہ کلاس ہے, اس کے فارم بھرنے بھی, نئے داخلے بھی شروع ہے, تو وہاں پر بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجیں. اور دین کی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم سے بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ اللہ رب العزت نے یہ اولاد ہمیں ایک نعمت کے طور پر دی ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت یہ آنے والے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس جلسے میں ہم آئے ہیں. اصل میں ہماری یہ تھوڑی سی قربانی ہے, یہ بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. یہ بچے جو آئے ہیں, یہ ہم بیٹھے ہیں تو ان کو ہمت آئی ہے. اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیا, کوئی ایک آپا بن گئے, یا تو کوئی ایک عالم دین بن گیا, مبلغ بن گیا, مجاہد بن گیا, تو ہم سب کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہے. ہمیں تو یوں لگا کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھے ہیں, ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے اور کچھ کام تھا بھی نہیں. اصل تو ہمارے آنے سے یہ بچوں کو ہمتیں ملیں گی. کس کو؟ یہ بچے خوش ہیں گے اور ان کو ہمتیں ملیں گی. اور ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے اگر کوئی بھی پڑھ لیا مدرسے میں, عالم دین بن گیا, یا وہ معلمہ بن گئی, اور وہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, وہ سارا کا سارا ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو اور بیٹھنے کو قبول فرما. خاص کرتے ہیں کہ بھائی دعا کرائیں. درود شریف بولیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم أعطي نفسي تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. مولا کریم رحم کا, کرم کا, عافیت کا, فضل کا معاملہ فرما. مولا کریم ہم تو خطا کار ہیں, مولا کریم سیاہ کار ہیں, مولا مجرم ہیں. مولا کریم اے اللہ کیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں, تیرے لال نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مولا کریم اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ظاہری باطن گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم اے اللہ آج اس دارالایمان مدرسے کے اندر مولا کریم تیرے بچوں نے اے اللہ بہترین انداز میں مولا کریم اے اللہ تقاریر پیش کیے, مکالمات پیش کیے. مولا کریم ان کو خوب ترقی عطا فرما. مولا کریم اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما. مولا کریم ہمارے اس علاقے میں اتنے مدرسے چل رہے ہیں, مکاتب, اے اللہ تمام کو پروان چڑھا. مولا کریم اے اللہ بچوں کی خدمات کو قبول فرما لیجئے. مولا کریم ان بچوں کے اوپر اے اللہ جن اساتذہ نے محنت کی ہے, مولا کریم ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لیجئے. مولا کریم ہے اللہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں کے ذمہ داروں نے جو محنت کی ہے انعام کی شکل میں مولا کریم ان کو اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. مولا کریم دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے خاندان والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. مولا کریم یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے مولا کریم ہے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما. مولا کریم ہے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما. مولا کریم تمام کے حاجات کو پورا فرما. مولا کریم ہے اللہ جو بیمار ہیں مولا کریم تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. مولا کریم ہمارے بہت سے ساتھی, ہمارے بہت سے بھائی چاہنے والے اے اللہ
اے اللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں مولا کریم، تیرا گوش میں آ چکے ہیں، مولا کریم ان کے کروٹ کروٹ مغفرت فرما، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اعلیٰ علم تک اے اللہ ان کی اے اللہ جگہ عطا فرما، مولا کریم اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق نور عرشی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔